36 نمبر صفحہ 36۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم، تم پر کسی قسم کا گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم نے طلاق دے دی ہے اپنی بیوی کو، ما لم تمسوہن، اور وہ ہے جس سے تم نے ابھی تک ہم بستری نہیں کی، او تفرضوا لہن فریضہ، اور نہ ہی تم ان کے لیے حق مہر مقرر کر سکے ہو۔ یہ تن میں دسا یہ چار کو نکاح، طلاق، بچیاں دا دودھ پلانا، یہ سارے وہ احکامات نے۔ یہ اج آخری رکوع بھی ہونا چاہیے۔ اج جڑا اللہ تعالیٰ نے 3-4 مسئلے بیان کیتے نے، یہ انہاں عورتاں دی گل ہو رہی ہے کہ جنہاں دی شادی تے ہوئی، نکاح ہویا، لیکن حق مہر فائنل نہ ہو سکیا۔ یہ 2 مسئلے ہونے نے اس آیت وچ کہ نکاح ہویا لیکن حق مہر فائنل نہ کیتا انہوں نے، پھر طلاق ہو گئی۔ اچھا، دوسرا مسئلہ اسے چ اگے آ رہا ہے کہ حق مہر تے فائنل کر لیا لیکن پھر ہم بستری نہ ہو سکی، طلاق ہو گئی۔ یہ 2 مسئلے تھے ہو رہے ہیں۔ یہ پہلا یہ ہاں جی، ہاں رخصتی نہ ہوئی، ہاں رخصتی کہہ لو لفظ، دوسرا کہہ لو یعنی ہلے رخصتی نہیں ہوئی۔ پہلا مسئلہ ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو چکا ہے لیکن حق مہر فائنل سے کیتا۔ دوسرا مسئلہ اسے آتے تھے نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی لیکن حق مہر فائنل ہو چکا ہے۔ جی ہوں اسی آیت پڑھی ہے، یہ اللہ نے فرمایا وہ عورتاں جنہاں نال نکاح تو تسی کر لیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی لیکن پھر طلاق ہو گئی، انہاں نال کی ڈیلنگ ہوئے گی؟ یہ ڈیلنگ آ رہی ہے۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو کچھ نہ کچھ سامان دو، فائدہ دو، عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ، امیر آدمی اپنی وسعت کے مطابق، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور غریب آدمی اپنی وسعت کے مطابق۔ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے ڈیلنگ کرو، حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ، اور یہ حق ہے نیکی کرنے والوں کا۔ اسلام دین اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عرفہ ہے، اتنا سچا ہے کہ یہ دین دنیا کوئی نہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ایس طرح میری صورتحال بنی ہے، اسلام دے مننے والے جنہیں چندرے دنیا جنے نا، یہ نہ چندرا بھی دنیا کوئی نہیں۔ اچھا، لوگ یعنی سانوں وہدے نے، سانوں بنا مسلمانوں کی گل ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن تے پڑھیا کوئی نہیں، حدیث پڑھی کوئی نہیں۔ یہ جڑے غیر مسلمان ہیں انہوں نے قرآن تے پڑھیا کوئی نہیں، حدیث پڑھی، یہ سانوں وہدے نے، سانوں یہ وہدے نے، یار یہاں تو اسی چنگے ہیں۔ اچھا ہاں، یہ رول ماڈل ہے۔ اچھا، ظاہری طور پہ انج ہی ہے، ظاہری طور پہ تم ویکھو گے نا صورت بالکل انج ہی ہے کہ وہ لوگ اس ٹائم معاملات لین دین اخلاقیات جو ساڈے تو بہت بہتر نے، وہ پھر آتے ہیں یار یہو جہا دین اسی چنگے ہے۔ اس ٹائم مسلمان سب تو بڑی رکاوٹ ہے اسلام قبول کرنے دے وچ۔ اس وقت مسلمان بذات خود غیر مسلمان واسطے بہت بڑی رکاوٹ بنیا ہوتا ہے اسلام قبول کرنے سے، جبکہ اسلام دے احکامات ہور نے۔ تو یار دیکھو یہ حکم اللہ نے دیتا ہے، اللہ نے فرمایا نکاح تے کر لیا تسی، رخصتی نہیں کی تھی لیکن کسی وجہ تو طلاق ہو گئی، پھر بھی انہوں کچھ نہ کچھ دو۔ اتنی اعلیٰ تعلیم تسی میں دسو کسی اور مذہب ہوئے گی؟ کیا کچھ بھی نہیں ہویا، صرف نکاح ہویا، صرف نکاح ہویا، لیکن اسلام کہنا بھی ان کچھ دے، تو اس لیے کہ بندے تیرے ذمے میں دین دیں۔ بندے نو تو اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی بنایا یہ خرچ کرنے واسطے میں۔ الرجال قوامون علی النساء، جہاں اللہ تعالیٰ نے بندیاں نو فضیلت دیتی ہے عورتوں اتنے، وہ کی بما فضل اللہ باموالہم، کیونکہ اپنے مالاں نو خرچ کرتے ہیں، یہ انہوں کا خرچہ پورا کرتے ہیں۔ سب تو وڈی فضیلت جی اللہ تعالیٰ نے بندے دیتی وہ یہی ہے کہ وہ خرچہ پورا کرتا ہے، وہ ذمہ داری پوری کرتا ہے۔
یہ تو معاملہ الٹ ہوا. یہ تو ہر چلو نہیں کہتے 90% نوجوان اسی امید تے بیٹھے نے جی بیوی آئے گی وہی سارا کچھ لے کے آئے گی. سارا خرچہ بھی ہو چکے گی ساڈا. اچھا سارا سامان بھی وہ لے کے آئے گی, وہ فریج وہ لے کے آئے گی, گڈی وہ لے کے آئے گی, بیڈ وہ لے کے آئے گی. اچھا تو کس مرض کی دعا ہے بھائی؟ تینوں جو اللہ تعالیٰ نے بندہ بنایا ہے تو تو نہ بندہ بنتا اللہ نے دعا کرتا مینوں زنانی بنا دے میں چنگا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جیڑی ذمہ داری بندے دی لائی ہے وہ بدقسمتی نال اسی اج میں اکثریت کی گل کردا, سارے دی نہیں کردا, اکثریت اس امید سے بیٹھے کہ وہ زنانی آئے گی نا سارا کچھ وہی لے کے آئے گی. اج کی خیال انج نہیں ہوتا, باقاعدہ لسٹ بنا کے دے دیں اے سامان جہاں جی تسی نال دے کے بھیج دیں. کنا بڑا ظلم ہے. یہ ساریاں رسومات ہندوؤں دیاں نے, غیر مسلمان دیاں نے, یہ سارے مسلمان جی ایویں جی ایڈیاں پکیاں ہو چکیاں نے کہ جے کوئی یہ مخالفت کرتا ہے لوگوں انہوں نے یہ پاگل ہے, انہوں نے دماغ پھرا ہے یہ کیوں جی گلا کر رہے ہیں. ہاں بس وہی جدا نہیں دینی, انجداد دو جہیز دو نہ دو. ہاں جی یہی گل ہے. یعنی اسی اللہ معاف کرے, ہاں جی اللہ معاف کرے, قرآن کی مخالفت کرتے ہیں, اپنے رسم و رواج چھڈن تیار کوئی نہیں ہے. رسم و رواج چھڈن تیار کوئی نہیں. چنگے بھلے دیندار طبقہ وہ اپنی بچیاں نو وراثت نہیں دیندا ہے. چنگا بھلا دیندار 5 وقت کا نمازی پہلی صافے چ بہن والا, سر تے ایڈی وڈی پگ بننی انہیں, ایڈی ایڈی داڑھی ہے, تو وراثت دین دی واری وہ دا مر جائے گا. وہ کہے گا یار انہوں کی دینی ہے بس ٹھیک ہے. حالانکہ اتنا بڑا ظلم ہے, اگے آ جانا انشاءاللہ چند دنوں بعد وہ بھی مسئلہ یہ آ جانا ہے. یہ لیے اللہ فرماتے ہیں نیکی کرنے کا حق بنتا ہے, نیکی والے کا حق بنتا ہے کہ وہ انہوں عورتوں کو کچھ نہ کچھ دین. اگلی گل وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ, اور اگر تم نے ان عورتوں کو طلاق دی من قبل اس سے پہلے ان تمسوهن جن سے ابھی رخصتی نہیں ہوئی, وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً اور تم نے ان کے لیے حق مہر فرض کر لیا ہے, فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تو تم لازمی انہیں آدھا دو گے, إِلَّا أَن يَعْفُونَ مگر وہ عورت خود انکار کر دے, او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح یا مرد کے میں سارا دیتا ہوں. پہلا سی رخصتی ہوئی, رخصتی نہیں ہوئی, نکاح ہویا لیکن حق مہر فائنل نہیں سی, اسلام آتا ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ دے. دوسرا مسئلہ ہے وہ نکاح ہو گیا, حق مہر لکھتا فائنل ہو گیا, رخصتی نہیں ہوئی تو طلاق ہوگی, اللہ پھر بھی کہتے ہیں بندے نے ادھا دے, کم از کم ادھا دے, نہیں تو سارا ہی دے دے. اچھا پچھلیاں سی کل پرسوں آدھا ہی پڑھیا سی, اللہ نے فرمایا اگر تاری طلاق بن جاتی ہے تو اس زنانی کو وہ ضروریات چیزیں نہ لو واپس, وہ جو کپڑے شپڑے دیتے ہیں چھوٹا موٹا. اچھا میں کیا جی اتنے ظلم ہوتا جا نہیں دیتا ہوتا وہ بھی وہ کھاتے پا دیں ہیں کہ یہ بھی جڑا نا یہ ساڈا لے گئی ہے. یعنی سارے سارا سسٹم جڑا اللہ معاف کرے الٹ ہویا کھلوتا ہے یہ قرآن مجید کی مخالفت دے وچ. وَأَن تَعْفُوا اور اگر تم پورا دے دو, اللہ بندے حکم دے رہے ہیں فرمایا ادھے دے تارے دے لاگو کرتا نا, کہ اگر تسی پورا دے دو اقرب للتقوی یہ قریب ہے تقوی کے بہت زیادہ. فرمایا اگر تسی پورا حق مہر ادا کر دو گے تو یہ بہت بڑا تقوی کا ایک عمل ہے جہاں اللہ تعالیٰ تم دے دے گا, یعنی بہت بڑی نیکی ہے جہاں تسی انہوں کرو گے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور آپس میں نرمی کے ساتھ رہو, آپس میں فیاضی کے ساتھ رہو, اچھا سلوک کرو, لڑائی جھگڑے سے بچنے کی کوشش کرو. ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اللہ نے ہر آیت آخری تقریباً گل کی تھی, ہر آیت آخری کہ جو تسی کام کرتے ہو میں انہوں دیکھ رہا, جو تسی عمل کر رہے ہو میں اس کی نگرانی کر رہا, جو تسی عمل کر رہے ہو میرے علم ہے, تاکہ بندے دے ذہن ہی ہوئے کہ میں اگر یہ بندے نو یا زنانی نو دا لا لاں گا نا تو لا لاں گا, اللہ نو میرے کو دا نہیں لگنا ہے. وحافظوا علی الصلوات اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو, والصلاۃ الوسطیٰ اور خصوصی طور سے درمیانی نماز. درمیانی نماز مراد عصر دی نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
تسی اے حدیث تے غور کر لو جو میں تمہیں سنان لگا تے اللہ معاف کرے اپنے معاشرے ذرا تسی صورت نبی فرمایا جس بندے دی اثر دی نماز فوت ہو گئی نا جی فوت ہو گئی گویا کہ او دا سارا گھر او دا سارا مال او دا سارا بال بچہ تباہ و برباد ہو گیا. ایک نماز دی آپ نے وعید بیان فرمائی ہے جیڑی صرف اثر دی ہے تے ساڈے ہاں 5 نمازاں کی مہینہ لنگ جاتا اسی نماز والے پاسے نہیں آتے تے کئی نے وہ بس 8 دن بعد آتے ہیں کئی نے سال بعد آتے ہیں کہ یہ صورت حال ہے. ایک نماز کے بارے نبی فرمایا کہ گویا کہ اگر ایک نماز سردی ضائع ہوگی نا گویا کہ وہ سارا کار وہ مال وہ کاروبار وہ بال بچہ سب لوگ جو تباہ و برباد ہو اتنا نقصان ہو گیا وہ بندے کا کہ اسی تو یہ سمجھ ہی نہیں آ گیا نماز کہڑا بھی ایڈی ضروری ہے. تو اللہ بھی فرماتے ہیں ساریا نمازوں کا خیال رکھو. اچھا یہ بارے خصوصی طور پہ اس لیے حکم دیتا کہ مفسرین لیتے ہیں کہ یہ عام طور پہ کام کا ٹائم ہوتا ہے کاروبار دا اگر تھی ذرا ٹھنڈا ٹائم ہو جاتا نا دوپہر نہیں ہوتی وہ کہ لوگ اپنے ذمہ دار والے پاس ٹر گئے مال ڈنگر والا دھارا شرا کڈن ٹر گیا جا کاروبار والا وہ بھی چلا گیا یہ بندے کی مصروفیت تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے اللہ نے خصوصی دیتا یہ حکم دیتا. وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ. ایس ایت دے آؤ تو پہلے جی ایت قوموا للہ قانتین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اسی نماز دے وچ گلاں کر لیندے ہوندے ہیں حال حوال لے لیندے ہوندے. باہروں کوئی بندہ آیا نا تو جماعت کھلوتی تو پوچھ لیا بھی کنویں رکعت چلن ڈئی وہ وچ ہی حال حوال کر لیندے ہیں. یہ ابتدائی حکم ہے. بعد جدوں یہ ایت آئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ آئندہ تسی کوئی ایسا حرکت نہیں کرنی. لہذا پھر بعد آرڈر یہ کہ نماز کے دوران کسی قسم کی دنیا کی گل یا اس قسم کے معاملات کو ڈیل نہیں کیتا جائے گا. فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں خوف ہو اگر تمہیں ڈر ہو فَرِجَالًا تم پیدل ہی نماز پڑھ لو او رُكْبَانًا یا سواری کے اوپر ہو پھر بھی نماز پڑھ لو. اور تو دیکھ لو نماز کی کتنی اللہ نے تاکید بیان فرمائی. فرمایا تھی جنگلے جا رہے ہو خوف دا مطلب حالات نے جنگ دا حالات چلن ڈیا اگے آ جانا جنگ دے حوالے نال بھی فرمایا جنگ بھی ہون ڈئی ہے نا جی پیدل جان ڈے ہو ایسا کچھ مطلب تھی کلے ہو ٹائم تھوڑا رہ گیا نماز کا ادھر تھی آدھے یار میں نماز پڑھنے سے کھڑا ہو گیا تو ہنیرا پی جائے گا. فرمایا پیدل چل لے جاؤ تو پاویں سواری تو چل لے جاؤ تو نماز لازمی پڑھنی ہے گی. اچھا ہوں تھی دیکھو نا دوسری حدیث نے فرمایا کہ جہاں آدمی کھلو کے نماز نہیں پڑھتا تھا بہ کے پڑھ لے جہاں بہ کے نہیں پڑھتا تھا لیٹ کے پڑھ لے جہاں لیٹ کے بھی نہیں پڑھتا تھا وہ اشارے میں پڑھ لے. اچھا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جہاں اشارے میں پڑھتا وہ پڑھے ہی نہ دیکھو نا اینی گل تو آپ کر سکتے ہیں نا. جہاں کھلو کے نہیں پڑھتا تھا بہ کے پڑھ لے جہاں بہ کے نہیں پڑھتا تھا وہ لمبا پا کے پڑھ جی لمبا پا وہ رہتے. لیکن آپ نے یہ نہیں آخیا آپ نے اشارے میں پڑھ لے جدھر منہ ہے گا ادھر پڑھ لے وضو کر سکتا ہے کر لے نہیں کر سکتا تبھی نہ کر لے تیمم کر کے پڑھ لے لیکن چھڈنی نہیں ہے گی. تو ہوں سارے کنے مسلمان ہیں جی نماز پڑھتے ہیں تھی ہاں جی لے جی تمہیں سوکھی لگتی پڑھ لو. یہ چنگے بھلے بندے نہیں مطلب تھی کوئی فجر کی نماز میں لمبے پی کے پڑھنی ہے تھوڑے واسطے نہیں ہے گی. یہ اللہ معاف کرے جی بیڈ پے نا ہسپتال چ بڑی یہ انہوں نے رعایت دیتی ہے. ہاں مطلب تھی کہ میں پریکٹیکل شروع کر لمبے پی کے پڑھی پریکٹیکل شروع کیا. یہ جہاں بچارے اتنے پے بیڈ کے اتنے یا جہے گھر بیڈ پے نے انہوں نے رعایت دیتی مطلب تھی یہ فائدہ نہ چکنا شروع کر دینا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں آ جاؤ یعنی ٹھیک ہو جاؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو پھر تم نے ایسے ہی نماز پڑھنی ہے کما علمکم جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. پھر رعایت نہیں ہے گی. نبی فرمایا ایک آدمی بغیر عذر دے بہ کے نماز پڑھتا انہوں ادھا ثواب ملتا ہے. ایک آدمی کھلو کے نماز پڑھتا ہے لیکن وہ عذر کوئی نہیں آدھا جی چل بہ کے نماز ایک کہ وہ کوئی گوڈے کا پرابلم ہے وہ کوئی کمر کا پرابلم ہے یا کوئی وہ نہیں وہ اجر پورا ہی ملے گا لیکن انہوں عذر کوئی نہیں. فرمایا وہ بغیر عذر کے پہ کے پڑھتا ہے نا انہوں ادھا ثواب ملے گا. سارے معاشرے بہت سارے لوگ ہیں اونجی بہ کے نماز میں کئی نا بہ کے نماز یار بہ کے نماز ادھا اونجی کئی بندے نماز
آدھے اونج ہی میں اللہ دے تینوں اینا نہیں پتا اونج ہی جی تو گل کی ہے اگر تینوں 10 روپے لبے تھے کھلو گئے تو تینوں لبے 5 روپیے کنا نقصان کر لیا بھی آدھا یار پتہ ہی نہیں سی گا یعنی لوگوں کو علم ہی نہیں ہے گا یہ نہ انہوں نے خود علم حاصل کرنے کی کوشش کی تھی تو نہ ہی انہوں نے لوگوں کو دسیا حالانکہ بغیر عذر دے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے ہاں عذر ہے تو پھر پہ لمبے پہ کے پڑھ لو وہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے والذین یتوفون اور جو تم میں سے فوت ہو جائیں منکم تم میں سے ویذرون ازواجا اور بیویاں بھی سے چھوڑ جائیں یعنی ایک آدمی فوت ہو گیا اس کی بیوی موجود ہے وصیۃ لازواجہم وہ وصیت کریں گے اپنی بیویوں کے لیے متاعا الی الحول 1 سال تک کے لیے غیر اخراج کہ ان کو وہاں سے نہ نکالا جائے اصل یہ آیت جڑی ہے نا عملاً منسوخ ہے قرآن مجید ہے یہ ناسخ و منسوخ کچھ قانون موجود ہے یہ آیت منسوخ ہے یہ قانون وراثت دے نال پہلے وراثت دے قانون تو پہلے ہوتا سی کہ وہ بیوی نو کم از کم 1 سال تک گھر رکھتے سن اس بعد پھر انہوں وہ پاویں باہر کٹتا یا جدو قانون وراثت آ گیا اگے آئے گا تو وہ پھر جدو بندہ فوت ہو جاتا ہے بیوی ویسے 28 حصہ لب جاتا ہے وہ قانون وراثت جہاں اگے آئے گا نا یہ وہی وجہ اللہ نے فرمایا 1 سال کم از کم تم گھر رکھو گے 1 سال ہاں پھر وہ مرضی ہے وہ آپ جانا چاہے وہ مرضی تو رہنا چاہے وہ لیکن 1 سال تک تمہیں رکھنا پے گا لیکن بعد یہ قانون ہے پیچھے اسی پڑھ چکے ہیں کہ وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری کرے گی وہ مطلب کہ شادی کرنا چاہیے تو وہ مرضی نہ شادی کرنا چاہیے تو وہ مرضی لیکن ادو تک ہلے قانون وراثت نہیں سی آیا قانون وراثت اگے سورۃ نساء ہے یہ سورۃ بقرہ دا چل رہا ہے فإن خرجنا اگر وہ خود نکلنا چاہیں فلا جناح علیکم تو تم پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا فیما فعلنا فی انفسہن من معروف لیکن شرط یہ ہوگی کہ وہ اچھے طریقے سے یہ کام کریں گے یہ نہیں چوری نٹھن نہیں بلکہ اپنے جو انہوں کی برادری ہے وڈیرے نے انہوں نے پا کے اوکے جی میں اتنے نہیں رہنا چاہتی میں ہور پاسے جانا چاہتی ہوں یا میں ہور پاسے شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ کر سکتی واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے وللمطلقات اور طلاق والی عورتیں متاع بالمعروف ان کو سامان دو اچھے طریقے سے تو یہ دیکھو بار بار اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے کہ طلاق والی عورتوں دو طلاق والی دو عورتوں دو اتنے کی ہوتا ہے اتنے اللہ باغ لڑائیاں پی جاندیاں نے قتل تکر ہو جاتا ہے قتل 2 خاندانوں دیا لڑائیاں کہ نسل در نسل چلدیاں رہندیاں نے کہ انہیں ساری بچی کو طلاق دے دی حالانکہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے سہولت دے دیتی کہ اگر کسی وجہ نباہ نہیں ہو سکے چلو انہیں تمہیں فارغ کرتا تسی ہور پاسے شادی کر لو تو ہور پاسے شادی کر لیں لیکن اسی انہوں الٹ ہو کے سوچتے ہیں تو وہ رحمت سارے رحمت بن جاتی ہے حقاً علی المتقین اور یہ حق ہے متقی لوگوں کا جڑے تقوی والے نے انہوں کا حق بنتا ہے کہ طلاق والی عورتوں کو کچھ دے کے ٹورن کذالک ایسے ہی یبین اللہ واضح بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات اپنی نشانیاں اپنے حکم لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو اللہ فرماندے نے میں بڑی تفصیل گلاں بیان کر دیتی نے ہن تسی بھی اپنی عقل استعمال کرو تے اس عمل کرو تاکہ تانوں دنیا چ بھی فائدہ ہوئے تے آخرت بھی فائدہ ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک